اب اس پروگرام کے ہمارے دوسرے مقالہ نگار ہیں پروفیسر سید مسعود احمد صاحب. آپ کا عنوان ہے قرآن کریم کے علمی اور سائنسی ایجاد. آپ کا تعلق چونکہ سائنس بیک گراؤنڈ سے ہے، اس وجہ سے انشاءاللہ یہ مقالہ اس پہلو سے بہت مفید ہوگا. السلام علیکم. جیسے کہ بتایا گیا کہ میرے مقالے کا عنوان ہے قرآن مجید کا علمی اور سائنسی اعجاز. اس مقالے کے تمہیدی کلمات میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید نبی خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا جانے والا ہمہ جہتی، ہمہ گیر، زندہ و تابندہ معجزہ جاوداں ہیں، جس کے ہر معجزانہ پہلو کی بے شمار جہات ہیں. لہذا اس کے علمی اعجاز کا احاطہ کرنا بھی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جس نبی امی پر کلمہ اقرا ہی سے نزول قرآن کا آغاز ہوا ہو اور جس کا نام ہی القرآن ہو، بلکہ جس کتاب کو رب کائنات نے فرقان، برہان، بیان، نور، بلاغ، حق، علم اور مبین اور حکیم جیسے کم و بیش 50 القاب اور صفاتی ناموں سے نوازا ہو، اس کلام کے علمی اور سائنسی اعجاز کا احاطہ بالیقین ناممکن ہے. اور جیسا کہ آغاز کلام میں عرض کیا گیا کہ سائنسی اعجاز کے، علمی اور سائنسی اعجاز کے مثبت ثبوت کے لیے نبی خاتم علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی پہلی وحی کی 5 آیات ہی کفایت کرتی ہیں، جن میں فرمان باری تعالیٰ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس وحی میں 2 بار کلمہ اقرأ کا حکمیہ بیان اور 3 بار علم کے مشتقات کا ذکر، نیز انسان کی تخلیق میں علق اور خالق علق کا خصوصی حوالہ بحیثیت مجموعی قرآن کریم کے اعجاز علمی اور بالخصوص تخلیق انسانی میں علق کا ذکر قرآن حکیم کے سائنسی اعجاز کا اشارہ ہی نہیں بلکہ محکم ثبوت ہے. اور یہ ثبوت سورہ حامیم سجدہ فصلت کی 53 آیات سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق سے مزید مستحکم ہوتا ہے. ان تمہیدی کلمات کے بعد 4 ذیلی عناوین کے تحت اس موضوع پر ضروری تفصیل پیش کی گئی ہے. وہ نکات اس طرح ہیں. پہلا ہے اعجاز و معجزہ اور اعجاز، اس میں ڈیفینیشن دی ہیں اور اس کے متعلقات دیے ہیں. اور دوسرا ہے اعجاز قرآنی کے فہم کا ارتقاء تاریخ کے آئینے میں. اور تیسرا ہے اعجاز علمی کے بنیادی مباحث عصر حاضر کے تناظر میں. اور چوتھا عنوان ہے سائنسی اعجاز قرآنی کے گوناگون پہلو، چند مثالیں. تو پہلا نقطہ میں چھوڑ رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے فاضل مقالہ نگار پہلے ہم سے جو تھے انہوں نے اس پر خاص طور سے اعجاز قرآنی اور معجزہ اس کے تعلق سے بات فرمائی ہیں، اور بات آئیں گی بھی آگے، اور صبح بھی ابھی آپ کے پہلے سیشن میں آ چکی ہیں. میں پہلے نقطے کی تفصیل کو چھوڑتے ہوئے اب دوسرا یہ ہے کہ شروع کہاں سے ہوا. یہ بات بھی آ چکی ہے کہ ابو عبیدہ متوفی 2009 ہجری میں کتاب اعجاز کے سلسلے سے انہوں نے باقاعدہ اصطلاح شروع کی تھی. پھر ابو عثمان الجاحظ نے، اس کے بعد پھر معتزلی اور اشاعری کلامی بحثوں کے درمیان الواسطی، اور اس کے بعد الباقلانی، اور سب لوگوں کا ذکر صبح بھی ابھی پہلی قسم میں آ چکا ہے. اور بس یہاں یہ کہنا ہے کہ اعجاز کے موضوع پر خاطر خواہ اضافے کیے گئے ہیں، اور 20ویں صدی عیسوی میں بلاد عرب، بر صغیر ہند و پاک اور یورپ و امریکہ کے متعدد ماہرین اعجاز نے بیش قیمتی اضافے کیے اور سلسلہ ہنوز جاری ہے. اس مقالے میں یہ حقن نے تیسرا ذیلی عنوان اعجاز علمی کے بنیادی مباحث عصر حاضر کے علمی تناظر کے تحت 4 ذیلی عناوین میں ذیلی در ذیلی ہیں وہ. اس میں پہلا یعنی سب ٹائٹل ہے قرآن مجید کے اعجاز علمی کے اصول و مبادی، اور دوسرا ہے 3 با سائنس اور قرآن کریم کے قرب و بعد کے بنیادی پہلو، 3 جیم قرآن مجید اور جدید سائنس کے باہمی ارتباط میں صحیح موقف، 3 دال قرآن مجید کے سائنسی اعجاز کے بارے میں ناقدین کی آراء اور صحیح موقف کے تحت بحث کی گئی ہے. اب 3 الف کے بارے میں صرف عرض یہ کر دوں کہ قرآن مجید کے اعجاز علمی کے اصول و مبادی کی بحث انسانی خلافت فی الارض، علم اسماء اور علم ہدایت کے بیانات قرآنی میں اعجاز قرآنی کی تلاش پر مبنی ہے. یعنی یہاں کہنا یہ ہے کہ خلافت اور علم اسماء اور علم ہدایت کے 3 کا جو ٹرائنگل بنتا ہے، اس کے اندر سے وہ بحث نکلتی ہے اعجاز قرآنی کی. اور اس کو ذرا کھولیں تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ علم اسماء و علم ہدایت کے حامل خلیفۃ اللہ فی الارض بنی نوع آدم کو بعثت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے وقت
اتمام نعمت کے لیے خصوصی تائید الہی کی ضرورت تھی، جو قرآن حکیم کی تنزیل و اعجاز سے پوری ہوئی۔ چنانچہ ایک طرف قرآن مجید کو جملہ علوم میں وہبی و کسبی کا خزانہ بنایا گیا، تو دوسری طرف قرآن مجید کے ذریعے مسلسل غور و فکر کی وہ تحریک برپا کی گئی جس سے بیک وقت متعدد علوم کے ماہرین اور عباقرہ پولی میتھس تیار ہو سکیں۔ اشارتاً عرض ہے کہ جب اس نے فرمان الہی یاد دلایا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت، تو وہ علم الحیوان، علم السماء، علم الجبال، علم طبقات الارض وغیرہ سبھی علوم میں ماہرانہ غور و فکر کی بیک وقت دعوت دے رہا تھا۔ تو البیرونی، الکندی، ابن سینا، ابن الہیثم، الزہراوی، ابن شاطر، البیتانی اور بہت سے لوگ جیسے جامع العلوم عباقرہ اسلام کے زیر سایہ وجود میں آئے۔ تیسری طرف تجرباتی علوم کو سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق کے ذریعے قرآن کریم کے علمی اعجاز کے نت نئے راستوں کو کھولا گیا۔ اور اگلا ذیلی عنوان 3 جیم میں قرآن مجید کے اور سائنس کے قرب و بعد کے پہلوؤں کا بیان ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سائنس جو ہے کائناتی مظاہر پر مبنی تھیوریز اور فیکٹس کا نام ہے، اور قرآن جو ہے عرفان حق پر مبنی حقائق یعنی ٹروتھس اور ریالٹیز کا علم دیتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ سائنس ایک ہر دم تغیر پذیر علم ہے، جبکہ قرآن مجید کے بیانات و معلومات خدائی ڈیوائن ہیں اور اٹل ہیں۔ اس پہلو سے دیکھیں تو سائنس قرآن مجید کی حقانیت کی کسوٹی نہیں بن سکتی۔ آخری ذیلی عنوان 3 دال کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے سائنسی اعجاز کے بارے میں ناقدین کی آراء اور صحیح موقف کے تحت یہ عرض کیا گیا ہے کہ قرآنی متن اور سیاق و سباق دونوں کی یکساں اہمیت ہے۔ صبح بھی بات ابھی آئی تھی اس سلسلے میں، میں نے اس کو ذرا کھول دیا ہے کہ قرآن متن بھی ضروری ہے اور سیاق و سباق کی بھی، البتہ کلمات آیات کے لغوی مباحث میں معروف و غیر معروف معنی چندہ اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ قرآن مجید کے سلسلے میں وسعت معانی سے فائدہ اٹھانا اس کی آفاقیت کا تقاضا ہے۔ اس کے برخلاف سائنسی نظریات کے بجائے سائنسی حقائق ہی کو اعجاز و تفسیر کے مباحث میں وزن دیا جانا چاہیے، نظریات نہیں رکھنے چاہیے بلکہ فیکٹس کا یہ رول ہونا چاہیے اس میں۔ اس معاملے میں بعض متقدمین نے بطلیموسی نظریے سے متاثر ہو کر سورت کو زمین کے گرد گھومتا اور زمین کو ساکت ہوتا سمجھا، جو عین بائبل کے پیرووں یعنی کلیسا کا اسٹینڈ تھا۔ اس کی وجہ سے آج نہ صرف بائبل کی حقانیت بلکہ قرآن مجید کی حقانیت بھی مجروح ہوتی ہے۔ میں تفسیر دیکھ رہا تھا پرانی، آپ جانتے ہیں اس میں یہ ہے کچھ ہمیں، اور یوٹیوبس بہت سے ہیں جن میں یہ آ رہا ہے کہ صاحب یہ زمین کیسی ہے اور زمین گھوم رہی ہے، یہ سورج گھومتا ہے۔ ہمیں سائنس سے ہرگز معروف نہیں ہونا چاہیے، لہذا سر سید شیخ عبدہ اور جوہری طنطاوی کی مخلصانہ مسائل کے اعتراف کے باوجود حقیر کی یہ رائے ہے کہ سائنسی اعجاز کو بھی محض تقویت ایمان کے ایک آلے یعنی ٹول کی حیثیت سے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ تفسیری نقطے کی حیثیت سے۔ تفسیری نقطہ نہیں ہے بلکہ اپنے دل کی تقویت کے لیے ہونا چاہیے بس۔ اس تفصیلی بحث کے بعد میرے مقالے کا آخری عنوان سائنسی اعجاز کے گوناگوں پہلو ہیں۔ اس میں میں نے 3 قسم کی آیات کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے عام سائنسداں یا غیر سائنسداں لوگوں کی نظر میں جو بات اچھی سی لگتی دلچسپ ہے، اس کا ذکر میں نے سورہ رحمان، سورہ فرقان کی وہ آیت جس میں ہجر مہجورہ کا ذکر ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ کا ذکر ہے، اس کے تعلق سے بات کی ہے اور بتایا ہے کہ اس زمانے میں اس کے بہت بعد تک بھی کوئی نہیں جانتا تھا، اور پھر بتایا ہے کہ الاسکا کی کھاڑی و فنا یہ تو دریافت ہی نہیں ہوئی تھی جہاں پر یہ چیز نظر آتی ہے، اور اس کے سلسلے میں نے بتایا ہے یہ سرفس ٹینشن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور یہ بہت بعد میں پتہ چلا، اور پکنوکلائن زون اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے سلسلے میں بات کچھ میں نے عرض کر دی ہے اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو آسپیکٹ جو ہے میں نے قرآن کے تعلق سے بتایا ہے، وہ میں نے بتایا ہے کہ وہ سے ذرا مطلب سعودی ترتیب ہے۔ اب اگلا ان سائنسدانوں کے لیے جو بہت دلچسپی کی آیات قرآن میں نظر آتی ہیں، اس کا ایک کلسٹر ہے۔ وہ کلسٹر جو ہے سورہ انبیاء کی 30 تا 33 آیات ہے، جو خاص طور سے سب لوگ سنتے ہیں کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم من آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر
کل فی فلک یسبحون، یہ ایک خزانہ ہے ان میں قرآنی، یعنی قرآن کا سائنسی اعجاز جو ہے، اس میں ہر آسپیکٹ پر ایک کتاب الگ الگ لکھی جا سکتی ہے اور کتابیں ہیں موجودات پر۔ تو میں کہتا ہوں سائنسدانوں کے لیے ان آیات میں بہت ہی زیادہ سبق ملتا ہے کہ قرآن پاک جیسا کتاب بھی ایسا ہے کہ اس میں یہ باتیں کہی گئی تھیں جو اس زمانے میں معلوم نہیں تھی۔ یہ دوسرا آسپیکٹ ہوا۔ اب تیسرے آسپیکٹ پہ آتا ہوں، وہ اس سے زیادہ ایک بڑے ہائر لیول کا ہے، اور اس میں نے یہ عرض کیا ہے، کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن پاک آگے سائنس کی تحقیقات کا محرک بن گیا۔ ایک تو جنرل محرک بنا، افلا تدبرون کہتا ہے، آیات میں اس طریقے کا جنرل ٹرم میں بولتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کیا غور نہیں کرتے؟ تو غور و فکر کی ایک تحریک تو جنرل تھی، لیکن کچھ آیات میں اشارے تھے۔ تو 1984 میں تحقیقات اسلامی میں حقیر کا ایک مضمون تھا، وہ مضمون چھپا تھا، اس میں بتایا تھا یہ کہ قرآن پاک جو ہے آگے کی تحقیقات کے لیے اشارے کرتا ہے۔ بہت سی باتیں تھیں اس میں نے 3-4 خاص طور سے اشارے کیے ہیں اس مقالے میں اس کے تعلق سے۔ تو ایک بات تو اس میں نے یہ بتائی ہے کہ سب سے پہلے والی بات، ہاں تو چلیے کہیں ختم کر دوں، ہاں اچھا بتا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا ایک تو زوجین کا لفظ ہے قرآن پاک میں جو آتا ہے، اور ایک تقدیر کا لفظ ہے بہت آتا ہے، انا کل شیء خلقناہ بقدر، اور کیا ہے ومن کل شیء خلقنا الزوجین لعلکم تذکرون، یہ زوجین کا تعلق، یہ قرآن پاک کی یہ آیات تھی جو کہ اس زمانے میں کچھ باتوں کو معلوم تھا کہ ہاں اس کے اندر زوج ملتا ہوگا، لیکن انا کل شیء خلقناہ بقدر ہر چیز کی تقدیر بتاتا ہے۔ تو اس میں ایک میکروکازم ہوتا ہے، ایک مائکروکازم ہوتا ہے، ایک الٹرا مائکروکازم ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر ایٹمز تک میں، سب ایٹمک پارٹیکل تک میں دھیرے دھیرے بعد میں پتہ چلا کہ اس میں سب میں زوجین کا تعلق ہوتا ہے، یعنی الٹرا مائکروسکوپ میں بھی یہ نظر آتا ہے ہمیں۔ تو یہ چیز قرآن پاک اس وقت بتا رہا تھا جبکہ ظاہر ہے دنیا میں اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کے علمی اور سائنسی اعجاز کے نئے پہلو گزشتہ 1400 سالوں سے مسلسل مارد وجود میں اور منصہ شہود میں آ رہے ہیں، اور حیرت اس بات پر ہے کہ سائنس تغیر پذیر ہے، پھر بھی قرآنی آیات ہر زمانے کی سائنس سے آہنگ رہتی ہیں۔ یہ بات اور دوسری ہے، یہ قرآنی کلمات کا وہ اعجاز ہے جو سائنسی اعجاز کو بھی تقویت پہنچا رہا ہے۔ قرآنی اعجاز کی پرتیں یا کے بعد دیگریں کھلتی جاتی ہیں، اور لا تنقضی عجائبہ کی تصدیق و ثبوت دنیا انسانیت کو مختلف پہلوؤں سے ملتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک کے اعجاز کی تصدیق و ثبوت فراہم کرنے والوں میں شامل فرمائے۔